ان کے بنو قطام پہنچنے تک اکتف بن قیس اور امثل بن حرام سردار قیدوم کو ان کی جانے کی بابت بتلا چکے تھے۔ یشکر کو وہاں دیکھ کر قیدوم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اکتف اور امثل تو کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ یشکر نے وضاحت کی، اہل بنو عطفان کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا، کیونکہ خسرامہ کی تدفین کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوتے، اور فی الحال تھکے ہیں، چند گھڑیاں آرام کر کے ہی سفر کے قابل ہو سکیں گے۔ قیدوم مسکرایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نیا سردار ربان بن سعید جانے کب سے قبیلے کی سرداری کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کی خسرامہ بن قلاس سے ہونے والی انبن سے تمام واقف ہیں۔ جس شخص کی وجہ سے اسے سرداری ملی وہ کبھی بھی اسے ضائع نہیں کرے گا۔ البتہ خسرامہ کے ہمدردوں کو دکھانے کے لیے شاید وہ چند ٹولیاں تمہاری تلاش میں نکال بھی دے، لیکن ان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ ان ٹولیوں کا رخ تمہارے جانے کی سمت کو نہ ہو۔ یشکر کے چہرے پر اطمینان نمودار ہوا۔ اچھا، آپ کتنی دیر میں ہمارا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی بادیہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ قیدوم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی نمودار ہوئی اور پھر وہ خوش دلی سے مسکرا دیا تھا۔ یقیناً غدا کے تیار ہونے تک اس بابرکت کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس دور میں عربوں میں عموماً 2 اوقات کا کھانا مستعمل تھا، طعام صبح جسے غدا کہتے ہیں اور طعام شب جسے عشاء کہتے تھے۔ اور پھر سردار قیدوم نے یشکر اور بادیہ کی شادی کر دی تھی۔ یشکر نے سائقہ اور امبر کو بادیہ کا حق مہر مقرر کیا تھا۔ سردار زادی کو ایک گھوڑا اور ایک تلوار مہر میں ملی ہے۔ واہ! تنہائی ملتے ہی بادیہ متبسم ہوئی۔ یہ تلوار مجھے اپنے باپ سکندر نے تحفے میں دی تھی، اور یہ گھوڑا بھی اپنے باپ شریم سے حاصل ہوا ہے، اور میرا سب سے قیمتی سرمایہ یہی ہے جو میں نے حق مہر میں تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ بادیہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے چاہت بھرے لہجے میں بولی، اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے۔ پھر طنزیہ انداز میں سائقہ اور امبر کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ تلوار اردشیر بن بابک بن ساسان کی ہے، جو محترم معزز سکندر کے آباء و اجداد میں نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ کیا سکندر آپ کا اصل باپ نہیں ہے؟ سکندر کا نام لینے پر بادیہ چونک گئی تھی۔ نہیں، یشکر نے نفی میں سر ہلایا، انہوں نے مجھے سوق سہار میں کسی بدو سے خریدا تھا، میری رگوں میں بھی کسی عربی کا خون دوڑ رہا ہے۔ بادیہ کے چہرے پر خوشی نمودار ہوئی۔ یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بادیہ، محبت کرنے والے حسب نسب اور مال و دولت وغیرہ نہیں دیکھتے، بس وہ محبت کرتے ہیں۔ اگر تم سردار زادی کے بجائے ایک لونڈی بھی ہوتی تو مجھے اتنی ہی پیاری لگتی، اور تب بھی میں تمہیں اپنی سردار زادی اور شہزادی ہی سمجھتا۔ وہ وارفتگی سے بولی، لونڈی تو اب بھی ہوں، لیکن صرف اپنے یشکر کی۔ مجھے یقین تھا کہ اہورا مزدہ تمہیں میرے نصیب میں ضرور لکھے گا، اور دیکھ لو، میں نے تمہیں پا لیا۔ بادیہ نے پوچھا، یہ اہورا مزدہ کون ہے؟ کیا یہ عزا اور حبل سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ ہاں، اہورا مزدہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ نور کا دیوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بدی کے دیوتا اہرمن سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ بابا جان بتایا کرتے تھے کہ اس کائنات کی عمر 12,000 سال ہے۔ شروع کے 3,000 سال کے عرصے میں اہورا مزدہ اور اہرمن اپنے اپنے عالم میں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو امن و آرام سے رہے۔ دونوں عالم کی حدیں صرف ایک جانب سے ملی ہوئی ہیں، اور باقی 3 اطراف سے دونوں ہی عالم لامتناہی ہے۔ عالم نور اوپر ہے اور عالم ظلمات نیچے، جبکہ ان کے درمیان ہوا ہے۔ پہلے 3,000 سال کے درمیان اہورا مزدہ کی مخلوقات امکانی حالت میں رہی، پھر بدی کے دیوتا اہرمن نے نور کو دیکھ لیا اور اسے نابود کرنے کے درپے ہوا۔ نور کے دیوتا اہورا مزدہ، جسے مستقبل کا سب حال معلوم تھا، اس نے بدی کے دیوتا اہرمن کو 9,000 سال کی جنگ کی دعوت دے دی، جبکہ اہرمن کو صرف ماضی کا علم تھا، چنانچہ وہ رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد اہورا مزدہ نے پیشن گوئی کی کہ اس جنگ کا خاتمہ عالم ظلمات کی شکست پر ہوگا۔ یہ سن کر اہرمن خوفزدہ ہو گیا اور دوبارہ ظلمات میں گھس کر پناہ گزین ہوا۔ وہ وہاں 3,000 سال تک پڑا رہا۔ اس اثنا میں اہورا مزدہ نے مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں اس نے گائے اور سب سے پہلے دیو ہیکل انسان بنایا، جس کا نام گیو مرد تھا، اور وہ بنی نوع انسانی کا ابتدائی نمونہ تھا۔ تب اہرمن نے ظلمات سے نکل کر اہورا مزدہ کی مخلوقات پر حملہ کر دیا، عناصر کو ناپاک کیا، حشرات اور مضر قسم کے کیڑے یعنی سانپ بچھو وغیرہ پیدا کیے۔ اہورا مزدہ نے آسمان کے آگے ایک خندق کھودی تھی، لیکن اہرمن حملے پہ حملہ کرتا رہا،
اور بالآخر اس نے پہلے تو گائے کو اور پھر گیو مرد کو مار ڈالا۔ لیکن گیو مرد کے تخم سے جو زمین میں پنہا تھا 40 برس بعد ایک درخت اگا جس میں سب سے پہلے انسانی جوڑا مشیگ اور مشانگ پیدا ہوا، اور اس طرح نور و ظلمات کی آمیزش کا دور شروع ہوا۔ خیر و شر کی اس جنگ میں انسان اچھے برے اعمال کے مطابق اہورا مزدا یا اہرمن کے مددگار ہیں۔ جو لوگ نیکی کے راستے پر چلیں گے وہ مرنے کے بعد چنود پل پر سے آسانی سے گزر کر بہشت میں جا داخل ہوں گے، لیکن جب بدکار لوگ اس پر سے گزریں گے تو پل تنگ ہو کر تلوار کی دھار کی مانند باریک ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیچے گر جائیں گے اور وہاں اپنے گناہوں کے مطابق عذاب سہیں گے۔ جن لوگوں کی نیکی اور گناہ برابر ہوں گے وہ ہمیشہ گان میں مقیم ہوں گے، وہاں نہ جزا ہے نہ سزا۔ نوع بشر کے ابتدا کے 3000 سال کے بعد انسان کو سچا مذہب سیکھنے کے لیے سچا مذہب سکھانے کے لیے زرتشت کو بھیجا گیا۔ اس وقت دنیا کی عمر صرف 3000 سال باقی تھے۔ ہر 1000 سال کے بعد ایک نجات دہندہ بطریق اعجاز زرتشت کے تخم سے جو ایک جھیل میں پوشیدہ ہے پیدا ہوتا ہے۔ جس وقت تیسرا اور آخری نجات دہندہ پیدا ہوگا جو افضل سونیش کہلاتا ہے تو خیر و شر میں آخری اور فیصلہ کن جنگ شروع ہو جائے گی۔ تمام ہیرو اور دیو باہم لڑنے کے لیے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تمام مردے اٹھائے جائیں گے اور دمدار ستارہ گو چہر زمین پر آ گرے گا۔ زمین میں اس شدت سے آگ لگے گی کہ تمام دھاتیں پگھل کر ایک آتشی سیلاب کی طرح روئے زمین پر پھیل جائیں گی۔ تمام انسانوں کو جو پہلے سے زندہ ہوں گے یا مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اس سیلاب میں سے گزرنا ہوگا۔ وہ سیلاب نیکوکاروں کے لیے خوشگوار گرم دودھ کی مانند ہوگا۔ اس امتحان کے بعد پاک صاف ہو کر سب لوگ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ خداؤں اور دیوتاؤں کی آخری جنگ کے بعد جس کا خاتمہ دیووں کی شکست و تباہی پر ہوگا، اہرمان عبدالآباد کے لیے تاریکی میں جا گرے گا اور زمین صاف و ہموار کی جائے گی، اور دنیا اس طرح پاک ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے سکون و امن میں رہے گی۔ وہ محویت سے یشکر کی تفصیلی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی گویا ہوئی، کیا بہشت میں سب اکٹھے ہوں گے؟ یشکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، زمین پر محبت کرنے والے مرد عورت جنہوں نے اہورا مزدا کا ساتھ دیا ہوگا وہ بہشت میں بھی میاں بیوی ہوں گے۔ اگر میں عزا کی پوجا کے ساتھ ساتھ اہورا مزدا اور شمس کو بھی دیوتا مان لوں تو کیا میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہ پاؤں گی؟ ہاں، بالکل رہ پاؤ گی۔ اور یاد رکھو، جتنے بھی نیکی اور روشنی کے دیوتا ہیں تمام اہورا مزدا کی طرف ہیں، اور جتنی کالی طاقتیں ہیں ساری اہرمن کی مددگار ہیں۔ اچھا، یہ تلوار میری طرف سے تحفہ رکھ لیں۔ سائکہ کو بے نیام کر کے بادیہ نے بوسہ دیا اور تلوار یشکر کی طرف بڑھا دی۔ کیا میرا تحفہ پسند نہیں آیا؟ یشکر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ جان سے بھی زیادہ عزیز، لیکن آپ میرے محافظ بھی تو ہیں نا، اور یہ تحفہ اس لیے واپس کر رہی ہوں کہ میری حفاظت کر سکے۔ یشکر تلوار تھامتے ہوئے وارفتگی سے بولا، میں اپنے سردار زادی کے قدموں میں اتنے زیورات اور ملبوسات ڈھیر کروں گا جتنے فارس کی ملکہ کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے پوچھنے لگی، مجھے فارس لے جاؤ گے نا؟ ہاں، صحرائے اعظم کی لاسانی حسینوں کو فارس ضرور لے جاؤں گا۔ یشکر کے بازوؤں نے اس کا نرم و ملائم جسم کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ یہ جان کر اچھا لگا کہ کوئی لڑکی آپ جیسی جنگجو نہ سے ہی خوبصورت تو ہے۔ ملکان بن نول مزاحیہ انداز میں بولا۔ دھوپ کی شدت میں کمی ہوتے ہی انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ ملکہ قتیلہ کو اپنی خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اچھی خاصی نفرت ہے، کیونکہ ملکہ قتیلہ کی دربدری کی اصل وجہ یہی صورت ہی تو ہے۔ آپ شادی نہیں کریں گی؟ ملکان کے لہجے میں اشتیاق چھپا تھا۔ قتیلہ نے ترچھی نظر سے اسے گھورا۔ تم کرو گے ملکہ قتیلہ سے شادی؟ ملکان جھجکا۔ بات میری پسند یا خواہش کی نہیں، ملکہ قتیلہ کی مرضی کی ہے۔ فرض کرو ملکہ قتیلہ یہی چاہتی ہو۔ قتیلہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی طبقہ بن عتیبہ کے خواب دیکھے ہیں، بس میں یہ درخواست کروں گا کہ ملکہ مجھے اس سے شادی کرنے سے نہ روکے، باقی ملکان بن نول کو ملکہ اپنا غلام پائے گی۔ قتیلہ کا مترنم کہکہا گونجا۔ ملکان بن نول، ملکہ قتیلہ کی نظروں نے آج تک کسی ایسے مرد کو نہیں دیکھا جس کی اجارہ داری اپنے بدن پر قبول کر سکے، اور یاد رکھنا ملکہ قتیلہ تمہیں جانثار ساتھی سمجھتی ہے۔ کسی خوش فہمی یا حماقت کا ارتکاب کرنے سے پہلے
ملکہ قتیلہ سے مشورہ کر لینا، کیونکہ ملکہ قتیلہ کو بنو تریاد کے مردوں میں کمی کرنا پسند نہیں ہے۔ ملکان سنجیدگی سے بولا، ملکہ میں نے کبھی ایسی خواہش دل میں نہیں پالی ہے، پہلے میں آپ سے متاثر تھا اور اب عقیدت رکھتا ہوں، آپ کو ملکہ کہتا نہیں سمجھتا بھی ہوں۔ ملکہ قتیلہ مدروں کی نظریں پہچانتی ہے ملکان، وہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ امریل خاموش تھا اور وہ عموماً خاموش ہی رہنا پسند کرتا تھا۔ بنو نوفل اور بنو عمر والے سواروں کے گھوڑے اس کی زین سے بندھے اس کے پیچھے ایک قطار میں دوڑے ہوئے آ رہے تھے۔ اب منزل کتنی دور ہے؟ وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ اگر اسی رفتار سے دوڑتے رہے تو شورا یمانیہ کے غروب سے گھڑی پر پہلے پہنچ جائیں گے۔ ملکان بن نول نے آسمان دنیا کے روشن ستارے کا نام لیا۔ یاد رہے کہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے زمین کی مخصوص حرکت کی وجہ سے سورج کی طرح مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہر ستارہ 4 منٹ کم 24 گھنٹے میں چکر مکمل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ستارہ آج رات کے 9 بجے آسمان پر جس مقام پر دکھائی دے گا، اگلے دن اس مقام پر مقررہ وقت سے 4 منٹ پہلے ہی پہنچ جائے گا۔ اس طرح ہفتہ میں آدھا گھنٹا اور 3 ماہ کے 6 گھنٹے کا فرق پڑے گا۔ اور عرب ستاروں کی حرکت پر بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس مشہور ستارے کے طلوع کا وقت کیا ہے اور اس نے غروب کس وقت ہونا ہے۔ ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کے علاوہ وہ ان سے اوقات معلوم کرنے کا کام بھی لیتے تھے۔ مختلف ستاروں کے طلوع غروب کا موسمی تغیرات سے کیا ربط ہے، یہ انہیں اچھی طرح پتا تھا۔ اس بارے انہوں نے منظوم گر تیار کر رکھے تھے۔ مثلا جب تیسری کا چاند سریا میں آ جائے تو سمجھو جاڑا آ گیا، یا جب 14ویں کے چاند اور سریا کی یکجائی ہو تو آغاز سرما کی خنکی آ جاتی ہے۔ قتیلہ نے پوچھا، کیا طبقہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے یا اسے زبردستی لانا پڑے گا؟ ملکان خوش دلی سے بولا، اسی کی ایما پر تو میں نے 2 قتل کیے تھے۔ اگر وہ اتنی ہی پیاری تھی تو تمہیں پہلے شادی کر لینا چاہیے تھی۔ میں نے اس کی شادی ہو جانے کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ ملکان تفصیل بتاتا ہوا بولا، طبقہ کا پہلا شوہر قیس میرا واقف کار تھا اور اسی سے تعلق کی وجہ سے مجھے طبقہ کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور تب ہمیں یہی محسوس ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ بس میں نے قیس کو منت کی تھی کہ وہ کوئی بھی قیمت لے کر طبقہ کو آزاد کر دے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا تھا۔ قیس کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو بھی میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ طبقہ سے دور رہے، مگر اسے بھی طبقہ کی خوبصورتی لے ڈوبی۔ کیا وہ ملکہ قتیلہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ قتیلہ نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ ملکان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں پر مجھے لگتی ہے۔ قتیلہ خاموش رہی تھی۔ غروب آفتاب کے بعد بھی وہ چلتے رہے تھے۔ ملکان نے ستاروں کی مدد سے اپنا رخ بنو عذرا کی سمت ہی رکھا تھا۔ نصف رات بیت چکی تھی جب وہ بنو عذرا کے مضافات میں پہنچے۔ آبادی میں داخلے سے پہلے قتیلہ کے حکومت تمام رک گئے تھے۔ وہ امریل کی طرف متوجہ ہوئی۔ امریل تمہیں یہیں رہ کر ہمارا انتظار کرنا ہوگا۔ امریل کے چہرے پر خفگی نمودار ہوئی۔ مالکن کو امریل کی منشا کا پتہ ہے۔ وہ رکھائی سے بولی، ملکہ قتیلہ کسی کی منشا کی پابند نہیں ہے امریل۔ وہ معترض ہوا، ملکان بن نول مجھ سے اچھا لڑاکا نہیں ہے، وہ آپ کی حفاظت مجھ سے بہتر نہیں کر سکتا۔ خلاف طبیعت وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، امریل تم اچھی طرح جانتے ہو ملکہ قتیلہ کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، باقی ملکان کو بہتر سمجھنے کی وجہ نہیں، علاقہ پہچاننے کی وجہ ترجیح ہے، اور تمہیں یہاں چھوڑنے کا مقصد گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا ہے تاکہ ہمیں بھاگتے ہوئے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اور قبیلے میں حتام کو ساتھ لے کر داخل ہوئے تو اس نے بنو عذرا کے کتوں پر بھونک بھونک کر ہر سوئے ہوئے آدمی کو جگا دینا ہے۔ غلام شرمندہ ہے، امریل نے خفیف لہجے میں اقرار کیا۔ چلو ملکان، قتیلہ گھوڑے سے اترتے ہوئے بولی۔ امریل کی بات کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ملکان سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ملکہ قتیلہ تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لی تھی۔ ملکان اسے بنو عذرا کی مختلف گلیوں سے گزارتے ہوئے ایک حویلی نما مکان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ یہ ہے بنو عذرا کی شہزادی کی حویلی، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ جی ملکہ۔ ملکان بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش ناکام کرتے ہوئے بولا، دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے قتیلہ نے اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملکان اس کا مطمع نظر جان گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ اکڑو بیٹھ گیا۔ قتیلہ نے تلوار نیام میں کرتے ہوئے اس کے کندھوں پر پاؤں رکھے اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ دیوار کا کنارہ اب بھی قتیلہ کی رسائی سے 2-3 ہاتھوں پر تھا۔ ذرا سا جھکتے ہوئے وہ زور سے اچھلی، اگلے ہی لمحے وہ دیوار کی کگر میں انگلیاں پھنسا چکی تھی۔
اس کے ساتھ ہی وہ بازوؤں کے سہارے آرام سے اوپر اٹھتی گئی۔ 20-21 کا چاند اس وقت طلوع ہو کر کافی اوپر آ چکا تھا۔ چوڑی دیوار پر لیٹ کر اس نے صحن کا جائزہ لیا۔ وسیع صحن میں اسے کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی، صرف حویلی کے دروازے کے سامنے ایک آدمی چارپائی پر لیٹا ہوا نظر آیا۔ حویلی کے اندر کی جانب لٹک کر وہ پنجوں کے بل زمین پر کودی۔ نیچے گرتے ساتھ ہی وہ دیوار کی جڑ میں دبک کر بیٹھ گئی تھی، لیکن چارپائی پر لیٹے آدمی کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ لمحہ بھر ٹھہر کر وہ دبے قدموں اس کے قریب پہنچی۔ وہ اونی کمبل میں غائب تھا۔ تیزدار خنجر نکال کر اس نے ایک جھٹکے سے سوئے ہوئے شخص کے سر سے کمبل اتارا، اور اس سے پہلے کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ سکتا، قتیلہ کا ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ زور سے مچلا، لیکن اتنی دیر میں تیزدار خنجر اس کے گلے کو آدھے سے زیادہ کاٹ چکا تھا۔ اس کا جسم اذیت سے پھڑکنے لگا تھا۔ قتیلہ نے اسے چارپائی سے نیچے پھینکا، کیونکہ چارپائی پر اس کے تڑپنے کی وجہ سے آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اسے ایڑیاں رگڑتا چھوڑ کر وہ حویلی کے بڑے دروازے کے قریب ہوئی اور اس میں بنی ہوئی ذیلی کھڑکی کھول کر ملکان کو اندر بلا لیا۔ اس کے کمرے سے واقف ہونا، قتیلہ نے سرگوشی کی۔ اسباق میں سر ہلاتے ہوئے ملکان رہنمائی کے لیے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اندرونی کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ قتیلہ نے ہاتھ اٹھا کر ہلکی سی دستک دی۔ کون؟ کسی مرد کے پاؤں کی چابو بھری۔ مالک دروازہ کھولے، قتیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ اس کی مترنم آواز ایسی نہیں تھی کہ کوئی مرد خطرہ محسوس کرتا۔ دروازہ فوراً کھلا۔ کمرے میں قندیل روشن تھی، لیکن دروازہ کھولنے والے کی روشنی پیٹھ کی طرف تھی، اس لیے وہ صحیح طریقے سے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یوں بھی اسے کسی کی شکل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کا دایاں بازو سورج سے حرکت میں آیا اور تلوار کی نوک دروازہ کھولنے والے کے گلے کے نرم گوشت میں دھستی چلی گئی۔ ایسے وقت میں وہ ہمیشہ گلے ہی کو نشانہ بناتی تھی تاکہ مخالف کو چیخنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ خرخراتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ اس کی لاش کو پھلانگتے ہوئے دونوں اندر داخل ہوئے۔ 25-26 سال کی ایک عورت اسی وقت جاگی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ سریلی چیخ بلند کرتی، ملکان سورج سے بولا، طبقہ میں ہوں ملکان۔ چیخنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اچھل کر بستر سے اتری اور ملکان سے لپٹ گئی۔ یہ چونچلے خطرے کی حدود سے نکلنے کے بعد اچھے لگتے ہیں، درست لہجے میں کہتے ہوئے قتیلہ پیچھے کو مڑ گئی۔ جی ملکہ، مؤدب لہجے میں کہتے ہوئے ملکان بڑی مشکل سے طبقہ سے علیحدہ ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ مجھے زیورات تو اٹھانے دو۔ اس صورتحال میں بھی ایک عورت کو اپنے زیورات نہیں بھولے تھے۔ جلدی کرو، ملکان نے اس بات میں سر ہی لایا۔ طبقہ نے جلدی سے لکڑی کا صندوق کھولا اور زیورات کی پوٹلی اٹھا کر بغل میں دبا لی۔ اگلے 2-3 لمحوں میں وہ داخلی دروازے پر منتظر کھڑی قتیلہ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ انہیں قریب آتا دیکھ کر قتیلہ حویلی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امریل کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سردار قیدوم کے اندازے صحیح ثابت ہوئے تھے۔ بنو عطفان کے نئے سردار ربان بن سعید نے یشکر اور بادیہ کی تلاش میں کوئی سرگرمی نہیں دکھائی تھی۔ بادیہ کی محبت پا کر یشکر نے ہر قسم کے اندیشے خطرات پسے پشت ڈال دیے تھے۔ اس کا دل ہی آگے سفر کرنے کو نہیں کر رہا تھا۔ وہ دن رات بادیہ کے ساتھ جھونپڑے میں گھسا رہتا۔ بادیہ کی وارفتگی اور محبت بھی یشکر سے کسی درجہ کم نہیں تھی۔ 4 دن بنو قطام میں گزار کر یشکر بادنہ خواستہ آگے جانے کو تیار ہوا۔ اس کا ارادہ فارس جانے کا تھا۔ اسے امید تھی کہ سکندر کی غیر موجودگی میں بھی شہنشاہ ایران نے اسے سکندر کی جگہ بطور محافظ رکھ لینا تھا۔ سکندر کی جائیداد وغیرہ واپس حاصل کر کے وہ بادیہ کو عیش و آرام والی زندگی مہیا کر سکتا تھا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ کچھ عرصہ مزید ہمیں خدمت کا موقع دیتے۔ اسے جانے پر تیار دے کر سردار قیدوم نے خلوص بھرے لہجے میں مشورہ دیا۔ شکریہ سردار، مگر ہمیں جلد از جلد فارس پہنچنا ہوگا۔ اہل بنو نوفل کسی بھی وقت ادھر کا رخ کر سکتے ہیں، اور ہمیں پناہ دینے کی وجہ سے وہ بنو قطام کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ سردار قیدوم نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اہل بنو قطام اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ یشکر جلدی سے بولا، میں نے آپ کی شجاعت یا خلوص پر شک کا اظہار نہیں کیا سردار، میں بس فضول جنگ سے بچنے کی تنگ و دو میں ہوں۔ سردار زادی بادیہ کو حاصل کرنے کے بعد میری کوئی خواہش اور تمنا ادھوری نہیں رہ گئی۔ اب بقیہ زندگی امن و سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اور اس وقت سرزمین ایرانی میری امیدوں پر پورا اتر سکتی ہے۔ خوش رہو جوان۔ وارفتگی سے بغل گیر ہوتے ہوئے اس نے یشکر کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور بادیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ یشکر نے پہلے بادیہ کو عنبر پر سوار کرایا اور پھر خود اس کے سفید گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ شادی سے پہلے اس کا ارادہ بادیہ کو بنو اسد پہنچانے کا تھا، اس لیے اس کا رخ شمال مغرب کی جانب تھا، مگر اب ایران جانے کے لیے اسے جانے کی سمت تبدیل کرنا پڑ رہی تھی۔ اگر وہ مشرق کا رخ کرتا تو اسے بنو جمرہ سے قریب ہو کر گزرنا پڑتا،
اور وہ ان کا کافی نقصان کر چکا تھا۔ اس نے مشرق کے بجائے شمال مشرق کا رخ کیا۔ بنو کاظمہ یا بکر بن وائل کے قبائل میں جا کر وہ خلیج العربی کو بحری جہاز کے ذریعے عبور کر کے ایران کا رخ کر سکتا تھا۔ سفر کا آغاز انہوں نے دھوپ میں شدت کی کمی آنے کے بعد کیا تھا۔ غروب آفتاب تک وہ بنو قطام کو کافی پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ صحرائے عرب میں سفر کرنے والی وادیوں سے شاہراہوں کا کام لیتے تھے، اور یہ وادیاں ہاتھ کی لکیروں کی طرح صحرائے اعظم میں بکھری ہوئی تھی۔ پانی کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے ان وادیوں میں سفر کرنا بہت زیادہ مفید تھا، کیونکہ وادیوں کی تہوں میں محفوظ پانی قافلوں کے کام آتا، اور وادیوں میں اگنے والا سبزہ مسافروں کے مویشیوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرتا تھا۔ یشکر پہلے جس وادی میں محو سفر تھا، اسے بنو جمرہ کی وجہ سے ترک کرنا پڑ گیا تھا۔ بنو قطام سے نکلتے وقت اسے امید تھی کہ وہ جلدی کسی وادی میں جا نکلے گا، لیکن بدقسمتی سے اسے ناکامی ہوئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔